اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. انشاءاللہ تعالی ہم جز 6 یعنی چھٹا پارہ ہم شروع کر رہے ہیں. سورۃ النساء چل رہا ہے، آیت نمبر 148. لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ. یحبو کے معنی پسند کرنے میں کے بھی آتے ہیں اور محبت رکھتے کے بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے کس چیز سے؟ الجہرا، کھلم کھلا کرنا. کس چیز کو کھلم کھلا کرنا؟ بالسوء، برائی کا. جہر کا لفظی معنی ہے ظاہر کرنا، یعنی اوپنلی، ظاہر طور سے، وداؤٹ ہائیڈنگ، سب کے سامنے کرنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کرتے ہوئے، زور سے ہلا گلا کرتے ہوئے، یا پھر کھلم کھلا جو ہے برائی کرنا نہیں پسند کرتے ہیں. من القولی، بات میں سے، الا من ظلم، مگر جو کوئی ظلم کیا گیا. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات میں کھلی طور سے برائی کرنا، جس کے اندر غیبت بھی آئے گی، کسی کو بدنام کرنا آئے گا، بری بات کہنا آئے گا، گالی گلوچ، یا کسی کو بددعا دینا، یا ہر کسی کے پاس جو ہے روتے چیختے چلاتے جو ہے کسی کی شکایتیں کرتے جو ہے پھرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اب اگر کوئی جو ہے واقع میں جو ہے مظلوم ہے، یا کسی نے جو ہے پریشان کیا ہے، تو پھر نمبر 1 کسی کو جو ہے بددعا ڈائریکٹلی دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے وہ کیسے دینا ہے. یعنی کوئی اگر ظلم کر رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو پھر کہنا ہے اللہم اعنی علیہ واستخرج حقی منہ، یا اللہ تو اس کے خلاف میری مدد کر اور اس کے پاس سے میرا حق دلوا. یعنی اگر کسی نے جو ہے حق تلفی کی ہے یا ظلم کیا ہے یا کچھ ایسا. یا پھر منصورنا علی ما عادانا، تو مدد کر جو ہمارا دشمن ہے، اس طرح. لیکن کھلم کھلا گالی گلوچ کرنا، بددعا دینا، بدنام کرنا، یا ہر جگہ جو ہے روتے چیختے جو ہے پھرنا کہ فلاں نے جو ہے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں. اور جو ہے ایک جگہ حدیث میں آتا ہے جو کوئی 2 لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کا گناہ جس نے گالیاں دینی شروع کی تھی اس کے اوپر ہوگا. یعنی اگر 2 پیپل جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو جو گالیاں دینے میں پہل کرتا ہے ون ہو سٹارٹس، تو سارا گناہ جو ہے اس کے اوپر آتا ہے. اب یہاں پر کیونکہ جو ہے بددعا کی بات آئی ہے تو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیا ہم کسی کو بددعا دے سکتے ہیں؟
یعنی یوزلی ہوتا ہے، دیکھیے کوئی اگر ظلم کرتا ہے، کسی انبن ہو جاتی ہے، کسی سے براس ہو جاتی ہے، یا کسی نے جو ہے برا کیا ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے ان کو بددعا دیتے ہیں کہ فلاں ہو جائے، فلاں کو ایسا ہو جائے، فلاں ہلاک ہو جائے. تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات جو ہے میں شریعت کیا بتاتی ہے، بینگ اے مسلم ہم کو جو ہے کیا حکم ہے، لیٹ می شیئر دیٹ وتھ یو. کوئی اگر ہم پر ظلم کیے، بدنام کیے، جھوٹی باتیں کہیں، کچھ جو ہے بہتان لگائے، کوئی اگر پیسے ہڑپ لیے، لڑائی جھگڑا کرے، الزام لگائے، یہاں تک کہ گھر سے، وطن سے، جگہ سے ہم کو نکال دیے، جھوٹے بہتان الزام وغیرہ لگائے، تو کیا ہم ان کے اوپر بددعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے، بددعا کا مطلب ہوتا ہے لعنت، رحمت سے دوری، یا کسی کے برے ہونے کی دعا کرنا. اسلامک سینس میں بددعا یعنی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنرلی کسی کے لیے ایک جنرل دعا کرنا، اور ایک اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کے دعا کرنا. تو اب جنرل جیسا ہے جیسے کہ کفار کے اوپر لعنت، اس طرح سے، لیکن اسپیسیفکلی کسی کا نام لے کے دعا کرنا. تو اگر اسپیسیفکلی کسی انسان کے اوپر لعنت یا بددعا، اس کے حق میں فلاں ایسا برا ہو، ایسا کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. جیسے قرآن اٹسیلف میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی جو ہے حکم نہیں ہے، آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اے چوائس، یا پھر آپ جو ہے کسی کا معاملہ وہ نہیں کر سکتے ہیں، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو معاف کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے. تو پھر اب آپ دیکھیے، تو وی ڈونٹ ہیو دس، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے اس کے گناہ کے بدلے میں یا اس کی غلطی کے بدلے میں پکڑے. سو وی ڈونٹ ہیو دس اتھارٹی ایکچولی. تو یہ اتھارٹی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی اگر ہم دیکھیں گے، وہ کبھی بھی کسی کو بھی برے ورڈز میں، برے الفاظ سے بددعا نہیں دیتے تھے. اور صحیح مسلم کے حدیث ہے، یہ درست نہیں کسی سچے کے لیے کہ وہ لعنت کرے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا کے لیے کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لعنت بھیجنے کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر لعنت بھیجنے سے بھی منع کر دیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ایون جو ہے جانوروں کے اوپر لعنت بھیجنے سے بھی منع کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک عورت کو اونٹ پر جو ہے وہ لعنت بھیج رہی تھی، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ لعنت یا بددعا بھیجنے والوں کی گواہی قیامت کے دن نہیں لی جائے گی. یعنی کتنی سخت بات ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ جو لعنت کرتا ہے یا بددعا دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کی گواہی بھی نہیں لی جائے گی. ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمانوں پر جاتی ہے، پھر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ سیدھے اور دائیں طرف دیکھتی ہے. کیا چیز؟ وہ جو بددعا ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ رائٹ اینڈ لیفٹ وہ بددعا دیکھتی ہے، پھر اسے جانے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. تو جس پر لعنت کی گئی اگر وہ حقدار ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ پلٹتی ہے، یا لعنت دینے والے پر. یعنی جب لعنت یا بددعا دی جاتی ہے وہ پہلے آسمانوں پر جاتی ہے، وہاں پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اٹ لکس ٹو رائٹ اینڈ لیفٹ. دین پھر جس کے اوپر وہ بددعا کی گئی ہے اگر وہ حقدار ہے تو اس پر جاتی ہے، نہیں حقدار ہے تو پھر جو لعنت دینے والا ہے اس کے اوپر پلٹتی ہے. اب دیکھیے، اگر ہم بددعا دیتے ہیں تو اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ وہ بددعا کا وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، اس کے انٹینشن کیا تھے، وہ کن حالات میں کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ. تو کتنا رسکی ہے کہ اگر اس کے انٹینشن غلط نہیں تھے جس کے اوپر بھیجی گئی، یا پھر وہ کسی کے فورس یا پریشر میں کر رہا ہے. موسٹلی تو ہم کیا کرتے ہیں، گمان یا گیس ورک پر ہی کسی کو برا سمجھ لیتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے، اگر کوئی صرف گمان پہ یا اس طرح کی اس چیز پہ جو ہے ہم کسی کے اوپر لعنت بھیج دے، تو اٹس سو رسکی کہ وہ لعنت یا بددعا ہم پر ہی پلٹ کر آ سکتی ہے. دین
پچھلی جو ہے اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بھی لیا گیا تھا کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا چاہے تو جو ہے اس کو پکڑے. تو ہم کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے بد دعا دیں, اور اسپیسیفکلی ایک انسان کو. جنرلی قرآن میں کئی جگہ جو ہے جیسے مشرکوں کے اوپر لعنت ہے, مفسدوں کے اوپر ہے, یا احادیث میں بھی جیسے آئی بروز شیپ کرنے والوں کے اوپر, چوروں کے اوپر, زنا کرنے والوں کے اوپر. لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی ہم کسی کو جو ہے ایک نام لے کر بددعا نہیں کر سکتے کہ تم نے زنا کیا تمہارے اوپر لعنت ہے, یا تم آئی بروز شیپ کرتی ہو تم پر لعنت ہے. ایسا اسپیسیفکلی جو ہے نہیں وہ ہے. ہاں آئی بروز شیپ کرنے والوں پر لعنت ہے ایسا کہہ سکتے, لیکن تم نے کیا ہے تم پر لعنت ہے جو ہے ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے بددعا نہیں جو ہے کی جا سکتی ہے. بیکاز مے بی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, مے بی کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا. تو کبھی ہم انسان ہیں, غصہ آ جاتا ہے, تو اب یہاں پہ بددعا تو نہیں کرنا ہے, لیکن اگر ہم کسی کے لیے بددعا کر دیتے ہیں تو کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا ہو تو ان کے حق میں دعا کرو. تو ہم بھی اگر غصے میں کسی کے لیے بددعا کرتے ہیں یا نکل جاتا ہے تو فوری اس انسان کے لیے دعا کرنا چاہیے, کیونکہ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. جب ہم انسان کو جو ہے برے کی وہ کرتے ہیں تو پھر امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے, اچھائی سے اس کو پلٹانا چاہیے, کیونکہ انسان تو ہے ہی کیا ہے, جلد باز ہے. انسان جلد بازی میں کچھ ایسے کام کر دیتا ہے کہ بعد میں ریگریٹ کرتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے, ریگریٹ کرنے کی بجائے اگر کسی کے اوپر بددعا کی ہے تو فوری جو ہے اس کے حق میں دعا کر دینی چاہیے. صحیح مسلم میں بھی آتا ہے جب کوئی انسان کسی کے ہلاک ہونے کی دعا کرتا ہے تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں ہے. یعنی اگر کسی اور کے ہلاک ہونے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اٹسیلف جو ہے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. تو کسی مسلمان کے لیے صحیح نہیں کہ دوسرے کے لیے ہلاکت کی, بربادی کی یا پھر کسی بھی طرح کی بددعا کرے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ اتھارٹی. دین ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ حقدار نہیں ہو اس بددعا کا, تو پھر سو رسکی کہ وہ بددعا ہم پر ہی پلٹ کر آ سکتی ہے, اور بددعا دینے والا کیا ہے, وہ خود ہلاک ہونے والا ہے. تو اس لیے کسی کو بھی بددعا نہیں دینا چاہیے. اب آپ کہیں گے میرے اوپر تو ظلم ہوا ہے تو میں کیوں بددعا نہیں دوں, پھر ہاؤ دس تھنگ ول بی, یعنی جسٹس کیسا ہوگا. نمبر 1 توکل اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں, اور اسی لیے تو قیامت کا دن ہے جس دن یوم الحساب ہے اور جس دن حساب ہوگا. تو اور پھر ہم اگر کسی اور کے بارے میں لعنت کے علاوہ پر بھی پیچھے غیبت کرتے ہیں, بہتان, یا پھر ہمارے بارے میں کوئی غیبت کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, کوئی بات جس سے جو ہے کسی کو نقصان پہنچے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا پروفیشنل اینڈ پرسنل لائف جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے غیبت کو کیا بتائے ہیں, مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا ہے. اتنا آپ دیکھیے بڑے بڑے پرسنالٹیز کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے, انبیاء کرام کے اوپر جو ہے بہتان لگایا گیا, اور اپنے عالموں کے اوپر بہتان لگایا جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ, توکل اللہ کرنا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ہوگا کہ نیکیاں جو ہے, جو غیبت کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, غیبت جس کی جا رہی ہے, غیبت کرنے والے کی جو ہے نیکیاں اس کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اور پھر بعد میں اگر اس کے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں بچی تو پھر جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے برائیاں غیبت کرنے والے کو جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو اگر ہمیں ہمارے پیٹ پیچھے کوئی بدنام کر رہا ہے, برا جو ہے کہہ رہا ہے, نمبر 1 we have to believe, we have to trust اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ this is happening only with the will of اللہ سبحانہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کا حساب کتاب لیں گے. پھر اگر ہمیں کوئی برا کہہ رہا ہے, بدنام کر رہا ہے, تو فری میں جو ہے ان کی نیکیاں ہمارے پاس ٹرانسفر جو ہے ہوتی ہیں. دین بددعا نہیں کرنا ہے, کیونکہ بددعا کیوں نہیں کرنا ہے, I've taken all the points. اینڈ ہمارے زندگی میں ہمارے اس میں جو ہے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کرنے کی. وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ ان آل دوز تھنگس اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین کام کریں گے.
تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کھلم کھلا کرنا برائی کا بات میں سے مگر جو کوئی ظلم کیا گیا. اب یہاں پر جو کوئی ظلم کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ وی ہیو ٹیکن اٹ ویری ڈیٹیل کہ ظلم اگر کیا گیا ہے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھلم کھلا اس کو بددعا دے یا برائی کرے. یہاں پر کھلم کھلا جو ہے کہا جا سکتا ہے الا من ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی کی حق تلفی ہو، جیسے کام کسی سے لے لیے اینڈ پیمنٹ جو ہے نہیں ہوئی، یا شوہر بیوی کے رشتے میں جو ہے شوہر بیوی کو مارتا ہے، یا پھر اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم سہتے جاؤ، یعنی بددعا نہیں دینا ہے یا کچھ ایسے نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظلم سہتے جاؤ، کسی بھی کی طرح کا ظلم سہنا نہیں ہے. لیکن یہاں پر کھلم کھلا بیان کیا جا سکتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ دار شخص کے پاس، جیسے کورٹ ہے، کسی پر اعتماد ہے جو آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے یا کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، تو وہاں پر جو ہے کیا کرنا ہے؟ ٹو سالو دیٹ میٹر، وہ اس کو جو ہے بتانا ہے، لیکن دیٹ ٹو ان لمٹس کہ ہمیں بددعا نہیں دینا ہے. ایک دفعہ جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آدمی جو ہے گالی دیتا تھا، تو وہ بہت دیر تک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے. پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک تم خاموش تھے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم بولے تو شیطان بیچ میں آ گیا. تو آپ دیکھیے یہاں پر کیا ہے کہ کھلم کھلا برائی نہیں کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینا ہے، کسی کو بددعا نہیں دینا ہے، کسی کے بارے میں ادھر ادھر جو ہے کمپلینٹس کرتے ہوئے نہیں پھرنا ہے، لیکن صرف جو ہے اگر کوئی یہ میٹر کو سالو کر سکتا ہے، یعنی دیٹ پرسن شوڈ ہیو دیٹ اتھارٹی ٹو سالو دیٹ. اب آپ دیکھیں اتھارٹی ٹو سالو یا تو کورٹس ہو سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں، یا پھر اپنے فیملی کے ہیڈز ہو سکتے ہیں، تو ان کے پاس جو ہے کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اس کے بدلے میں اس کو بھی بدنام کرتے پھرے، اس کو بھی جو ہے برا بھلا کہتے پھرے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اپنے بھائی سے معافی مانگی اور اس نے معاف نہیں کیا اور اس کا عذر قبول نہیں کیا، یعنی جو بھی وہ ریزن دے یا جو کچھ بھی اسے قبول نہیں کیا، تو اس کو ایسے گناہ ہوگا جیسے ظلم سے کسی کا مال چھیننا. تو اگر کوئی معافی مانگے اینڈ معاف نہیں کرے تو ایسا ہوگا جیسے ظلم سے جو ہے مال کھینچنا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے جھوٹ کو چھوڑا اور جھوٹ ہے ہی بری بات تو اس کا مکان جنت کے اندرونی کنارے پہ ہے. اس کے علاوہ پر پھر کیا کہا؟ جو الجھنے اور جھگڑنے سے بچا جبکہ وہ خود حق پر ہو اس کے لیے جنت کے درمیان میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنی ساری عادتیں درست کر لی اس کو جنت میں اونچی اور کھلی جگہ میں بنایا مقام ملے گا. یہ مشکات کی روایت ہے. یعنی اب یہاں پر اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ جو خود حق پر ہو تو پھر اس کو جو ہے حق پر رہنے کے باوجود اگر درگزر کرتا ہے تو پھر جنت کے مڈل آف جنت میں جو ہے اس کو گھر جو ہے مقام دیا جائے گا یا مکان دیا جائے گا. اور جس نے اپنے ساری عادتیں درست کر لی اس کو جنت کی اونچی اور کھلی جگہ میں بنایا مکان ملے گا. تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم درگزر کر دیں تو مڈل آف جنت میں، ایون اگر ہم صحیح ہے تو مڈل آف جنت میں جو ہے اس کے لیے گھر ہے. تو اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے سننے والے ہیں. مظلوم ہے اس کے دل کی آہ بھی سننے والے ہیں، کسی کو بددعا کر رہے ہیں تو وہ بھی سننے والے ہیں، مظلوم کی پکار ہے تو وہ بھی سننے والے ہیں، اینڈ عالمہ بھی ہے یعنی جاننے والے بھی ہیں. اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا، کسی نے برا کیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. اس کے علاوہ پر ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارا حق پر ہونا یا ناحق ہونا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. کیا چیز جاننے والے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ بھی جاننے والے ہیں، اور اگر ہم سے کچھ غلط بات، بری بات جو ہے نکلتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں.
इन तुबदू खैरा, अगर तुम जाहिर करोगे नेकी को, यानी हम अगर कोई नेकी करते हैं उसको एलानिया तौर पर करते हैं, और तुखफू, या तुम छुपाओगे उसको। यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, यानी अब आप देखिए बुरी बात के बाद अब अल्लाह ताला यहाँ पर नेकी का जिक्र कर रहे हैं। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दो टाइप की नेकी होती है, एक जाहिरी तौर पर करना, एक होता है जो है छिपा कर करना, औ ताफू, या तुम दरगुजर करो। यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर दरगुजर करने को भी जो है एक नेकी बता रहे हैं, इन बुराई से। यानी अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है लेकिन हम बजाय उसको पब्लिकली बेइज्जत करें, बजाय इसको पब्लिकली एक्सपोज करें, हम उसको दरगुजर करें, फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह ताला है माफ करने वाला, कुदरत रखने वाला। यानी अब आप देखिए कि हम जो है दिल में इतने ग्रजेस रख लेते हैं, दिल में जो है इतनी बुराइयां रख लेते हैं कि हमारे साथ अगर कोई बुरा करे तो हम चाहते हैं कि हम उसको पब्लिकली एक्सपोज करें, हम चाहते हैं कि उसको बदनाम करें, हम चाहते हैं कि जो है उसके साथ जाहिरी तौर से बुरा हो। लेकिन अगर हम अपने गिरहबान में झांक कर देखें तो क्या हमसे कभी कोई गलती नहीं होती? क्या हमसे कोई गुनाह नहीं होता? क्या हमसे कोई बुराई नहीं होती? क्या हम परफेक्ट हैं? अच्छा, हम तो परफेक्ट नहीं है, हम तो इम्परफेक्शंस के साथ है, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन अल्लाह ताला क्या है? अफ़ुव्वन क़दीरा, माफ करने वाला, कुदरत रखने वाला। अब अगर हम इसको देखें, कुदरत रखने वाले तो अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल बात है कि विदिन सेकेंड्स हमको पकड़कर हमारी गलतियों के लिए हमको जो है सजा दे। इज इट डिफिकल्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला? इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट फॉर अल्लाह सुब्हानहू तआला। लेकिन अल्लाह ताला कुदरत रखने के बावजूद हमको माफ करते हैं। काफिरों को भी जो है अल्लाह ताला मोहलत देते हैं, जालिमों को भी अल्लाह ताला रिस्क देते हैं, और हम जैसे बंदे जो बेइंतहा गुनाह करते हैं बट स्टिल अल्लाह ताला जो है हमको क्या करते हैं? माफ करते हैं, और हमको मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं, मोहलत देते हैं। तो अब यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि डेफिनेटली अगर हमारे ऊपर जुल्म हुआ भी है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अब तक जितना हम लिए हैं, बुरी बात किसी को भी नहीं कहना है, चाहे हमारे ऊपर जुल्म हुआ हो या ना हुआ हो। समटाइम जस्ट बिकॉज ऑफ हसद जो है कहते हैं, समटाइम जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक सम पीपल इसलिए कहते हैं, समटाइम्स जो है हमारे दिल में किसी के लिए कुछ बुरी बात होती है तो हम कहते हैं। किसी के बारे में भी कुछ भी बुरा जो है हमको कहना, ये हमको हक नहीं है, ठीक है? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू तआला डज नॉट लाइक दैट, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह ताला नहीं पसंद करते हैं। तो बिल्कुल अल्लाह ताला को खुली तौर से बात में किसी के बारे में भी बुरी बात कहना, कभी समटाइम्स जो है ना हम उनके कपड़ों के ऊपर ताना कर देते हैं, कभी उनके एक्शंस के ऊपर कर देते हैं, कभी जो है उनकी बात के ऊपर कर देते हैं, कभी किसी कुछ भी देखिए आप, खुली तौर से बुराई करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और अगर हम मजलूम हैं तब भी क्या पता चलता है कि नंबर 1 बददुआ नहीं देना है, बिकॉज मे बी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर दे, मे बी जो है उसके कुछ इंटेंशंस डिफरेंट हो, हम उसको समझ नहीं पाए, मे बी ही और शी डिड दैट जो है किसी के दबाव में या किन्हीं हालात, वी डोंट नो। तो किसी को भी पब्लिकली बदनाम करना, किसी के बारे में भी पब्लिकली कोई बात कहना, ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा बजस गुनाह जाहिर करने वालों के, और वो गुनाह ये है कि आदमी रात को कोई बुरा काम करे, फिर जब सुबह हो तो अगरचे अल्लाह ताला ने इस अमल पर पर्दा डाल दिया था, वो कहे ए फुला मैंने आज रात ये और ये काम किया था। तो अब आप देखिए अल्लाह ताला ने तो उसके ऐप पर पर्दा डाल दिया था, मगर इसने अपने ऐप से अल्लाह के पर्दे को खोल दिया। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि एक तो जो है बुराई खुल्लम खुल्ला नहीं करना है, दूसरा जो बुराई करते हैं उसका खुल्लम खुल्ला बयान नहीं करना है,
اگر انسان سے کوئی برائی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ پیپل دے آر پراؤڈ آف ڈوئنگ رانگ تھنگس، تو بری چیز کو جو ہے کھلم کھلا ظاہر نہیں کرنا ہے، پھر بات میں جو ہے کسی کو برا نہیں کہنا ہے، اور پھر اگر ہم مظلوم ہیں، کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس کو بددعا نہیں کرنا ہے، اور یہاں پہ او تعفو عن سوء، اگر تم درگزر کرو گے برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود ہم کو، جب بڑے بڑے کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از پرووائڈنگ فوڈ اور پورے چیزیں، ہوا، زندگی، سب کچھ دیے ہوئے ہیں، پھر ہمارے جیسے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود پکڑتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ دین عفوا قدیرا، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قدیرہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں، درگزر کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم کرنے والے کو کبھی بھی پکڑ سکتے ہیں۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، باللہ ورسلہ، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا۔ اب کفر کا مطلب کیا ہے؟ انکار کرنا، نہیں ماننا، تو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اور رسولہ، یہاں پہ رسول جو ہے، رسول پلورل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو ہے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تفریق کرے اللہ کے درمیان، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ تفریق کرتے ہیں، یعنی الگ الگ کر دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور رسولوں کو، اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ بعض کے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا۔ اب یہاں پہ اہل کتاب بھی ہوں گے، یا نارمل جو ہے اپنے مسلمان بھی ہوں گے، یا یعنی ہمارا ایمان کا کمپلیٹ ایمان کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر اور تمام رسولوں کے اوپر، جتنے رسولوں کا جو ہے ذکر آیا ہے، نہیں آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے اوپر ایمان رہنا۔ ہم کسی کو مان کر کسی کو نہیں ماننا، ایسا نہیں کر سکتے۔ جیسے یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اگر ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے بیچ میں کیا کرے؟ تفریق کرے، یعنی اللہ کو تو مان لیے لیکن رسولوں کو نہیں مانے، تو دس از ناٹ کمپلیٹ ایمان۔ جیسے قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، دیٹ از ناٹ کمپلیٹ ایمان، کیونکہ ایمان جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر اور رسولوں پر، اور ہمارے لیے تمام انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے میسنجرز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج فائنل میسج ہے، اینڈ قرآن اور احادیث دونوں کو لے کر جو ہے ہم کو چلنا ہے، دیٹ از کمپلیٹ ایمان۔ تو قرآن کو مان لیے لیکن احادیث کو ریجیکٹ کر دیے، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ بعض کے اور ہم کفر کرتے ہیں بعض کا۔ جیسے یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا جس طرح یہود نے کہا۔ یا پھر ہم بھی اگر کہیں قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم احادیث کو ریجیکٹ کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ بنا لے اس کے درمیان کوئی راستہ، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ہم پہلے لے چکے ہیں کہ اسلام میں جو ہے پورے کا پورا جو ہے کیا ہونا ہے؟ داخل ہونا ہے، کچھ کو مانے کچھ کو نہیں مانے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن پر، احادیث پر، رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، سب کے اوپر جو ہے ایمان لے کر آنا ہے۔ بیچ کا راستہ ہم نہیں نکال سکتے ہیں، اپنے من مرضی کا دین ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ کافر ہے وہ پکے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی سے کچھ حصہ دین کا مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں۔
کچھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کے اوپر نہیں ایمان لے کر آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے پکے، ان کا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے لیکن رسولوں کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے تو وہ کافر ہے پکے۔ اگر اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، کچھ رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں لے کر آئے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کافر ہوں گے۔ بعض رسولوں پر ایمان لائے، بعض کے اوپر نہیں لے کر آئے تو بھی وہ کافر ہے پکے۔ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو بھی وہ کافر ہے پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے، اور کون سے کافروں کے لیے؟ یہاں پہ جو ہے اللہ اور تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہی کمپلیٹ ایمان ہے، لیکن اس میں سے اگر کسی کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں تو کافر ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ رسوا کیا ہے؟ بے عزتی کرنا ہے، کیونکہ ایمان نہ لا کر کیا انسان نے؟ اللہ تعالیٰ کی توہین کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جو ہے رسوا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ رسوا کن جو ہے عذاب دیتے ہیں۔ اور انسان یوزلی کیا کرتا ہے؟ عزت کے خاطر یا پھر اپنے آپ کی عزت اور احترام اتنا زیادہ کرنے لگتا ہے، اوہ وائی آئی شوڈ ڈو دس، اوہ میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، میں کیوں مانوں، میں کیوں کروں، وائی آئی شوڈ ڈو دس۔ ایون اگر آپ دیکھیں کہ اسلام کے اوپر نہیں چلنے یا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اگر ہم دیکھیں گے کہ جیسے نماز میں کیوں کروں، میرے لیے معاف ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، اوہ میں کیوں پردہ کروں، میں کیوں داڑھی رکھوں، میں کیوں روزے رکھوں، یعنی وائی آئی شوڈ ڈو، لوگ کرتے ہیں تو کہ آئی ایم ڈفرنٹ، یعنی اپنے آپ کو اتنا عزت والا سمجھتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس انسان کو رسوا کن عذاب دیں گے جو ان چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، اور یہاں پہ رسول اگین پلورل ہے، تمام رسولوں کے اوپر جو ایمان لے کر آتا ہے، ولم یفرقوا، اور نہیں اس نے تفریق کیا، یعنی فرق نہیں کیا، بین احد، درمیان کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی اب تمام رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ایک کو ایکسپٹ کیے ایک کو ریجیکٹ کیے یہ نہیں چلے گا، یا پھر میرا نبی بیسٹ ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی ہے تو ان کی شریعت کے اوپر ہم کو چلنا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہے، ان کے بیچ میں کوئی جو ہے فرق نہیں کرنا ہے۔ تو اولئک سوف یأتیہم، یہی لوگ ان قریب دے گا ان کو، اجورہم ان کا اجر، کس کے اوپر؟ ایمان لانے کے اوپر، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان اللہ کے اوپر لائے، پھر تمام رسولوں کے اوپر لائے، پھر نبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں محسوس کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا ان کے ایمان کے اوپر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ یعنی یہ ایمان کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر کوئی غلطی کوتاہی جو ہے عمل میں ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہاں سے اہل کتاب کی کچھ غلطیوں کا بیان کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اترا۔ اب ہم کو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نے کیا کیا کیا؟ تاکہ ہم وہ کام نہ کریں، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں وہ غلطیاں ہم تو نہیں دہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا اہل کتاب نے کیا، یسألک مطالبہ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ۔ سوال کرتے ہیں کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان تنزل علیہم، یہ کہ تو اتار لائے ان پر، کن پر؟ یہود کے اوپر یا پھر اہل کتاب کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اتار لائے کتابن، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے۔ اب اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں، ہمارے لیے ایک
کتاب آسمان سے اتار کر لے کر آئے۔ ایک روایت ہے کعب بن اشرف اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، بس ایک شرط پوری کر دیں، آپ ہمیں آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب نازل کر دیں۔ یعنی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں آئی نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے لکھی لکھائی کتاب لے کر آئے۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ یہود یہ کہتے کہ آپ ہمارے نام اللہ کا خط لکھا ہوا لے کر آئے کہ آپ رسول ہے۔ کچھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے سیڑھی لگا کر آسمان سے کتاب لے کر آئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کی بدتمیزیاں ہیں، بد عادتیں ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ بہت پرانی ہے، اور اس کا جو ہے ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اور پہلے بھی ہم سورۃ البقرہ میں دیکھ چکے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو تحقیق انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑا اس سے، یعنی یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے کر آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کی گئی۔ کیا کہی گئی تھی؟ I hope you all remember that۔ فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا ارینا، دکھائیے ہم کو، اللہ تعالیٰ جہرہ، سامنے۔ یہ واقعہ ہم لے چکے ہیں۔ تو پھر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے۔ تو ہم دیکھے تھے یہ سورۃ البقرہ میں کہ ان کے اوپر جو ہے کیا ہوئی، موت آ گئی، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کس طرح جو ہے کوہ طور پر ان کو لے کے گئے تھے، کس لیے پکڑی تھی؟ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو سامنے دیکھنا چاہتے تھے وہ ظلم تھا، وہ کیا تھا؟ حجت بازی تھی، وہ جو ہے ان کی ہٹ درمی تھی، وہ ان کی جو ہے ضد تھی، وہ ان کا جو ہے اڑیل پن تھا، وہ جو ہے ان کا دھوس جمانا تھا، وہ جو ہے ان کی سرکشی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی محبت میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسے ہم سب کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ کئی دفعہ ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، آپ سب کو بھی ہوتی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا خدا کیسا ہے، پتہ نہیں میرا رب کیسا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یس، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے خواہش؟ اور انشاءاللہ تعالی ہم ایمان والے جب جنت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے کہ ہم بالکل سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ان کا جو دیکھنے کا مطالبہ تھا وہ کوئی محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ان کی ضد تھی، وہ ان کا ظلم تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر یہاں پہ ان کی سرکشیاں ختم نہیں ہوئی، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیا بچڑے کو، اور بچڑے کو کیسے معبود بنایا یہ بھی ہم نے جو ہے سورۃ البقرہ میں دیکھا، اور اس کی کافی ڈیٹیل سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف میں جو ہے آئے گا۔ کیا جو ہے وہ سامری کے جو ہے بہکاوے میں آئے، سارا زیور پگھلا کر جو ہے بچڑا بنایا، پھر اس کی جو ہے عبادت کرنا شروع کی، یہ سب ہم دیکھ چکے۔ اور یہ جو ان کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ تھا وہ بھی جو ہے ہم پہلے سورۃ البقرہ میں لیے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لے کر آئیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں سامنے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے کتاب لے کر آئیے آسمان سے، ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن موسیٰ کی قوم نے تو کیا کہا؟ ہم جب تک، یعنی ایون موسیٰ علیہ السلام لکھی ہوئی کتاب آسمان سے تختیوں کی شکل میں لے کر آئے پھر بھی نہیں مانے، اور کہا جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ پھر اتنا ہی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ پھر بچڑے کو جو ہے، یعنی یہ سارا واقعہ ہو گیا، تختیاں بھی آ گئی، یہ جو ہے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، پھر جو ہے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی پوجا کی، اور اس کے علاوہ پر پھر جو ہے توحید کے راستے سے ہٹ جاتے بار بار۔ پھر من بعد ما جاءتہم، اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس البینات، کھلی نشانیاں، یعنی کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے تھرو اہل کتاب یعنی یہود کے پاس آئی، جیسے فرعون کا جو ہے سمندر پھٹ کر غرق ہونا،
اور ان لوگوں نے بالکل سامنے اپنے آنکھوں کے دیکھا کہ کس طرح سمندر کے اندر فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے. اس کے علاوہ پہ تورات کا تختیوں کی شکل میں آنا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے سانپ بن جاتا، ہاتھ ید بیضا، یہ بھی جو ہے دیکھے. اس کے علاوہ پر اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا، شرک میں مبتلا ہوئے. اور جب وہ سمندر سے گزرے یہود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد آگے جب نکلے، جب ان لوگوں نے بت پرستوں کو دیکھا اور پھر کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اتنی کلیئر سائنس دیکھنے کے بعد، عصا دیکھنے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ دیکھنے کے بعد، سمندر کے پھٹ کے فرعون کا غرق ہونے کے بعد، پھر جب ان لوگوں نے آگے جا کر بت پرستوں کو دیکھا، کہا ہمارے لیے بھی ایسا ایک الہ بنا دو. سورہ اعراف میں جو ہے اس کا ذکر آتا ہے، ہمیں بھی ایسا معبود چاہیے. جب وہ بت پرستوں کے بستی سے گزرے، لیکن فعفونا عن ذلک، تو معاف کر دیا ہم نے اس کو، یعنی اتنی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان. سلطان کا مطلب ہوتا ہے کہ غلبہ، دلیل، کوئی قوت جو ہر قوت سے بڑی ہو، یعنی ایسی قوت جو تمام قوتوں سے بڑی ہو، اور مبینہ، واضح، کھلم کھلا. یعنی اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی قوت دی. اتنے ضدی تھے یہود، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو ہینڈل کرتے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی دلیلیں پیش کی، ایسی کھلی دلیلیں، یعنی اب آپ دیکھیے کہ عصا ڈالتے تو جادوگر بھی کیا ہوئے، سجدے میں گر پڑے. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھے. تو پھر کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے بجلی ڈال دی. تو ایسی واضح کھلی قوتیں جو ہے اتنی ضدی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اور یہاں پر خاص طور سے جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کے اوپر ایمان وہ نہیں کریں گے، کھلم کھلا سامنے نہیں دیکھیں گے، تو بجلی نے ان کو پکڑ لی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا الله يا الله.